کبھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو پاسٹ ٹینس میں کرتے ہیں؟ نوٹس کیا آپ لوگوں نے؟ نو؟ یس؟ کس نے نوٹس کیا؟ جی واٹس گوئنگ آن؟ جی کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی بتائیں نام کیا آپ کا؟ محمد عبداللہ. کوئی مثال دیں. نہیں وقت قریب ہے. ٹھیک ہے یہ میں سمجھ گیا ہوں. ہاں جی اور جی وہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیت میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ جو بھی قیامت والا دین ہے یہ ہو چکا، مطلب کنفرم ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب کنفرم ہے. نہیں دیکھیں نا یہ پاکستان میں ہمیں اس طرح سکھایا گیا ہے. میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے. ہو چکا مطلب اب کنفرم ہے، آپ شک نہیں ہے. بھائی شک ہونا ہوتا تو شک ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں پروف چاہیے؟ ٹھیک ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آواز کا بتایا کہ نادا ہوتا آواز لگا دی. کس نے؟ اصحاب الجنہ نے. کس کو؟ اصحاب النار سے بات کی. آواز لگائی انہوں نے. جنت کے لوگوں نے دوزخیوں کو آواز لگائی. اور جو بھی ڈائلاگ ہوا ہمیں پتا، وہ لگا چکے ہیں وہ آواز. پاسٹ میں ہوا ہے واقعہ. دس ہیز ہیپنڈ. اوکے اینڈرومیڈا جو آپ کو نظر آتی ہے کتنا ڈسٹینس بتایا تھا؟ 2.5 ملین اگو اینڈرومیڈا ہیڈ ہیپنڈ جو ہم نے آج دیکھی ہے. وہ لائٹ ہمیں اتنے ملین لائٹ ایئر کے بعد پہنچی. وہ جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پاسٹ ٹینس کی، پاسٹ کی ہے. کتنا پاسٹ ہے وہ؟ 2.5 ملین لائٹ ایئر پاسٹ ہے. سمجھ لیں نا؟ یہ پوری کائنات ایک ایک جگہ پہ ہمیں بتا رہی ہے اور قرآن پاک اسی لینگویج کو انٹرپریٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا معراج کے اوپر ایک ایک واقعے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ دوزخیوں کے کون کون سے سیکشنز دیکھے، جنتیوں کے کون کون سے سیکشنز دیکھے. جنت دوزخ کیسے پہنچ گئے وہ لوگ؟ سوچیں تو صحیح. یوم الدین ہی نہیں بھی کھڑا ہوا وہ کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ فیوچر ہے جو انہوں نے دیکھا؟ نو اٹس دا پاسٹ. بہت ٹیکنیکل کانسیپٹ ہے. آپ لوگوں کی یونیورسٹی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیونکہ آپ لوگ، اور سوال بھی آپ لوگوں نے ہی پوچھ لیے. مجھے یہ سوال کا جواب ایسے دینا نہیں چاہیے تھا. نہیں یعنی کہ کا مطلب ہے مجھے یہ سوال اسکپ کرنا چاہیے تھا اور جنرل آنسر آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اللہ نے ٹائم سارا دیکھ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کے اوپر بات اس لیے کی ہے کہ میرے سامنے یہ سارا واقعہ ہو چکا ہوا ہے. ابھی بھی ہوش کر لو، تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. وہ کھائی میں نے دیکھ لی ہے، کھائی کے اندر گرے ہوئے لوگ بھی دیکھ لیے ہیں. اپنے آپ کو سنبھال. اوکے I think it's too soon for me to talk to Muslim minds at this. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. ہم پریزنٹ میں ہی رہ رہے ہیں. جی میں کسی اور دن لمبی بحث اسی ٹاپک پہ کریں گے. میرا بہت شوق ہے اور مجبوری دونوں ہے کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں بار بار آیا کروں. ٹھیک ہے آؤں گا نہیں جب تک کوئی ٹینجیبل کام فالو تھرو میں نہیں نظر آئے گا تب تک نہیں آؤں گا. میں پہلے بتا دوں. شروع کر دیا آپ نے سوچنا، سوچتے رہیں. بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے ہو. سوچنا شروع کر دیا نا گروپ میں ایسی باتیں شروع کر دی. یہ غلطی میری تھی. ویڈیو کاٹ دی جائے یہاں سے. ہاں نا پوری دنیا کو تو نہیں میں نے یہ کانسیپٹ، یہ میں نے صرف کلوز گروپس کے اندر میں آپ کو ڈسکشن کر لوں گا. آئی ول ڈرا. مجھے یہاں پہ نا وائٹ بورڈ دیں گے آپ، میں آپ کو بتاؤں گا حدیثیں، قرآن، ٹائم، فزکس، مطلب آخرہ کا کانسیپٹ دیکھنا کیسے. ابھی اسی لیے تو آؤٹ ہو گیا پاکستانی مسلمان اسکالر. قبر کا تو عذاب ہی نہیں ہونا. دجال کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ سمجھا؟ یہ پاکستانی اس طرح آؤٹ ہونا ان کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ صرف اور صرف اخلاقیات میں قرآن سیکھ رہے ہیں.
وہ ایمانیات کو سمجھ ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نشانی ہر اینگل سے دکھا دی ہوئی ہے. اسپیشلی یہ بھی فزکس کا سوال پوچھا آپ نے میں سے بائی دا وے, کہ کس کا سوال تھا؟ سارے آپ کے سوال ہیں, بڑے فطوری آدمی ہو ویسے. مطلب یہ ذہن آپ کو باقی لوگوں کا کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ نائس, اچھا بالکل. I like this question, but not for a group. Some people in the group will get confused and that will be the worst thing we can do to a Muslim mind. Okay, کہ سر یہ کیا past tense میں قیامت ہو چکی ہے تو پھر تقدیر کے سوال شروع ہو جائیں گے. گروپ میں نہیں میں نے کرنے تقدیر کے سوال. جی مگر جنرل آئیڈیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو بیٹا؟ یس. میں ابھی اس بچی کو یہ کہا نا کہ ہم پاس میں نہیں رہ رہے, ہم پریزنٹ میں ہی رہ رہے ہیں. ہمارے پہ وہ وقت آنا ہے, کسی اور پہ وہ وقت آ چکا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور کے سامنے وہ وقت آ چکا ہے, وہ ہمیں آ کے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم پہ وہ نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو مت گھمائیں نا ابھی پلیز. کوئی اور سوال میں آ دوں کسی اور دن آ کے پورا آپ کو بتا دوں گا. بلکہ خود کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ میں نے کیا کرنا آ کے, میں تو آؤں گا انشاءاللہ. مگر آپ کے سمجھ رہے میرے پہ وہی آئیے. میں نے بھی تو یہ 3 سبجیکٹس پڑھے ہیں اور تو پتہ چلا کہ محمد اور بڑا آسانی سے حل ہو جاتا ہے. بٹ جو باقی کے سوال تھے وہ 100% آپ کی لائف کے اوپر اسی طریقے سے اپلائی ہو رہے تھے. یہ آپ کی سوچ بڑھانے کا سوال ہے, اس لیے ذرا وہ والے سوالوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ جن کے اندر آپ کو ٹینجیبل ایکشنز کرنے پڑیں گے. یہ لاسٹ بسائے سوال ہو گئے. سر ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان ہیں, درمیان میں پانی ہے, اس کے علاوہ دنیا کا ذکر ہوا. تو یہ ذکر ہوا کہ جب حضرت جبرائیل آئے تو پانی ایز اے فارم آف میٹر کیوں, کہ اللہ تعالیٰ کا تخت بھی پانی بھی ہے, آسمانوں کے درمیان پانی ہے, تو پانی ایز اے فارم آف میٹر کیوں؟ اس کا جواب پانی کیوں ہے بیچ میں؟ پانی ایز اے فارم آف میٹر کے جو ہم پڑھتے ہیں 4 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, تو پانی ایز اے فارم آف میٹر کیوں؟ دیکھیں پانی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے لائف پوری کی پوری کریٹ کرائی ہوئی. اللہ نے خود بتایا ہمیں کہ میں یہ ہر جاندار کو پانی سے بنایا. ہم نے بنائی پانی از دا چینل آف کریشن, ناٹ دا سورس آف کریشن. آف کورس اٹس دا چینل آف کریشن, اور ایون اف اٹ از پارٹ آف دا سورس آف دا کریشن, دس ایکچولی آئی کی ناٹ تھنک آن بہاف آف اللہ عز و جل کہ اللہ نے پانی کیوں چوز کیا, مگر اس کے فائدے کیا ہو رہے ہیں یہ مجھے, اور اس سے اور کیا کیا چیزیں نکال سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دس پلانٹ ہیز اے life which is based on a certain element. Which element is that? Carbon. کسی اور یونیورس میں کوئی اور ایلیمنٹ یوز ہو رہا ہے. For all we know, we do not know that, right? کیا پتا کاربن ہو کیا پتا نہ ہو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈائریکٹ معاملہ بتایا کہ اپنے آپ کو کوئی اشرف المخلوقات نہ سمجھ لینا, ہم نے تمہیں خالی خشکی اور تری کے اوپر برتری دی ہے. اوکے, اکثر سے بہتر بنایا, سب سے بہتر نہیں بنایا. اس آسمان کا بھی جو بھی ایلیمنٹ ہے, کیا کاربن پانی ڈیپینڈنٹ کیا لائف کے لیے؟ آف کورس پانی کے علاوہ تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں ہم کاربن بیسڈ, مگر وی آر لیونگ تھرو واٹر. پانی ختم, جان ختم. یہ تو اس میں تو کوئی, چاہے بایولوجی کے اینگل سے دیکھیں, چاہے فزکس کے, کیمسٹری کے اینگل سے دیکھیں, چاہے ایون تھیولوجی کے, پانی نہیں ہے تو جان نہیں. لائف از بیسڈ آن واٹر. اب چاہے وہ ایوولوشنری بایولوجسٹ لے کے آئیں یا پھر مسلمان کا مولوی, کامن کیا چیز ہے؟ پانی ہے تو زندگی ہے. اب ہمیں یہ پتا ہم کاربن بیسڈ ہیں. اگلی کیا چیز, کیا کاربن بیسڈ ہے کہ نہیں, وی ڈو ناٹ نو دیٹ, بٹ اٹ از چینل تھرو واٹر. اینڈ ناؤ وی ہیو دا پرمیوٹیشن بیس انڈیکس. بیس انڈیکس کے اوپر پرمیوٹیشن مل گئی ہے. واٹر از ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, اینڈ ان دس کیس کاربن از چینلائزنگ دس کمبینیشن ہائیڈروجن آکسیجن کا مالیکیول جو ہے. اوکے, مجھے لگتا ہے اللہ نے بتایا, مطلب مجھے کیوں لگے گا, جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بس ہو گیا. اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں, یا بنی آدم, میں نے تمہیں اکثر کثیر ممن خلقنا, اکثر مخلوقات پہ برتری دے دی ہے, سب پہ نہیں اللہ نے کہا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کلم, یہاں پہ اللہ نے کہا کثیرم. سر آپ نے ہسٹری کے ہمارے سائنسدانوں کے بارے میں بات کی, تو جو اصول ہے تفسیر کا قرآن کو دیکھنے کا, مطلب آپ بات کرتے ہیں کہ قرآن کو اس نظر سے دیکھو, اس زاویے سے دیکھو, کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے پاسٹ کے سائنسدان ہیں وہ ایک آرتھوڈاکس اصول تفسیر کو تو فالو کرتے آ رہے ہیں, بٹ وہ کیا ایک نہیں نا, یہی تو بات ہے. کیا بات ہے, غور سے سنیں, بہت اطمینان سے سمجھیں. آپ لوگوں کے پاس
قرآن پاک کی جو تفسیر آنی ہے وہ اس ترجمے کی ہونی ہے جس بھائی صاحب نے وہ کیا ہوا ہے. دوبارہ بولتا ہوں, سمجھ آ جائے گا. آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی قرآن پاک کی تفسیر آنی ہے وہ اس نان عرب کی ہونی ہے جس نے عربی کو پہلے ترجمے میں ڈالا, اپنی انٹرپریٹیشن کی, جو بھی اس کو سمجھ آئی ٹھیک ہی آئی ہوگی, ورنہ سے غلط ہے. مسئلہ یہ وہ ایک خاص سائیکالوجی کے تابع وہ سارے کے سارے بندے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں. میں نے آ کے سٹارٹ ہی یہ کیا, سوال پہلا بھی یہ تھا. وہ سائیکالوجی جس پروگریسو ٹریکس کو ریجیکٹ اور ڈیورس کرتی ہے, ادھر یہ والے علوم چاہیے ہوتے ہیں. قرآن پاک نے ان علوم کو طرف پش کیا تھا, مگر مسلمان نے ان علوم کو طلاق دے دی. قرآن پاک نے کہاں پش کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود ٹرین کر رہے تھے. اللہ عز و جل نے کہا کہ جب ان سے بات کرو گے کسی سے بھی تو انہیں کیا کہو گے کہ لے کے آؤ نا میرے پاس, کہ جو پرانی کتابوں میں سے کوئی نشانی یا کوئی بات لے کے آؤ, یا پھر کسی ایسے علم کے آثار لے کے آؤ جس میں تم آگے پروگریس کر گئے. سنیں جملہ پورا سن لیں. یہ آیت سمجھ آ گئی آپ کو کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں آتونی بکتاب من قبل ھذا, میرے پاس پرانی کتابوں میں سے کچھ لے آؤ. من قبل ھذا مطلب پہلے کی کتابوں میں سے بکتاب, یا پھر آثار من علم, کہ کوئی اور علم پروگریس کر گیا اس میں سے ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں نا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم خود ڈینائل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امی اور ابو نے اور ان کے امی ابو نے کہا تھا کہ دین کا مقام جو کچھ بھی ہے وہ مولوی صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ بتائیں گے اس کے علاوہ دین نہیں ہے وہ, اور دنیا کا جو کچھ بھی ہے وہ پروفیسر صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ مرضی بتا دیں اس کو دین نہ سمجھنا. ہم دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے جو کچھ بھی بتائیں گے وہ دین نہیں ہوگا, اور مولوی صاحب مدرسے میں جو کچھ بھی بتائیں گے صرف وہی دین ہوگا. We delegated the psychology of the Prophet ﷺ to a local human Muslim Molvi. We cannot do یہ ہے اصلی blasphemy جو ہم کر رہے ہیں. پھر اللہ لعنت برساتے ہیں. پھر اس لیے تو کہہ رہا تھا قرآن پہ تحقیق کے دروازے کس نے بند کیے, تو ہمیں پتہ ہے کس نے بند کیے کہ قرآن پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. اب یہاں تک ابھی جملہ پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے, نقل ہے. اتنا وہ فقہ کے ٹرین ہوئے نا, فقہ کا مطلب جوریسپروڈنس لا, اتنے ٹرین ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں عقل ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یعقلون, عقل نہیں کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل نہیں کرے گا, کہ عقل کر, لعلکم تفکرون, یہ نشانیاں دے رہا تاکہ تو عقل کر سکے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. ڈائریکٹ بلاسفمی, قرآن پاک کو اڑا دی اس نے. سنا ہے نا آپ نے جملہ یہ بائی دا وے, قرآن کی آیتوں کے خلاف سلوگن خود مدرسے نے لگایا ہوا, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. اس لیے کہہ رہا تھا یہ جواب دیں گے کہ قرآن میں تحقیق کے دروازے بند ہیں, اور میرے سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے, میں کوئی لبرل نہیں ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ بات نہیں کر رہا ہوں. اور جن اسکالر سے میں پڑھا ہوا ہوں, میں نام لوں ان کے طوطے اڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے ادھر سے بھاگ جائیں گے لٹرلی, کہ یہ بھی مروا دے گا.